ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آج موضوع سے ہٹ کر اس رنگ برنگی دنیا کی بات کرتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا کی بات کرتے ہیں جس دنیا کا ایک ملک دی مون نامی منصوبے کو لانا چاہتا ہے اور چاند زمین پر لا کر دکھانا چاہتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں دبئی کی، جو ایک نیا پروجیکٹ لا رہا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی ہوگا۔ دبئی میں جہاں بلند ترین عمارتیں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں، وہاں ایک نئے منصوبے کے تحت چاند کو زمین پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ محاورہ ہے، حقیقت سامنے آئے گی۔ اس رہائشی منصوبے پر تقریباً $5 ارب لاگت آئے گی۔ کینیڈا کے ایک کاروباری شخصیت ہیں جن کا نام ہے مائیکل ہینڈرسن۔ اس منصوبے میں دبئی میں جہاں دنیا کی بلند ترین عمارت پہلی ہی موجود ہے، ایک 30 میٹر یا 100 فٹ بلند عمارت کی چوٹی پر آسمان کے چاند کی ایک 274 میٹر یا 900 فٹ بلند شبیہ تیار کی جائے گی۔ ہینڈرسن کے اس پروجیکٹ کو دی مون کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو یہ منصوبہ ناممکن معلوم ہوتا تو یاد رہے کہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ زوروں پر ہے، اور اس کی وجہ ان دولت مند لوگوں کا دبئی منتقل ہونا ہے جو اپنے ملک میں کورونا کی وبا کے دوران پابندیوں سے تنگ آ چکے ہیں، یا وہ روسی جو یوکرین کے ساتھ ماسکو کی جنگ کے باعث دبئی میں پناہ لے رہے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے کئی بڑے منصوبے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے زمین بوس ہوئے، مگر دی مون کے بارے میں جس کی فنڈنگ مون ورلڈ ریزورٹس نامی کمپنی نے کی ہے، اس کے شریک بانی ہینڈرسن اور دیگر کا کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ اتنا ناممکن نہیں ہوگا۔ ایسوسیٹڈ پریس، جس کو AP کہا جاتا ہے، اس سے بات کرتے ہوئے ہینڈرسن کا کہنا تھا، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا برانڈ ہے، ہم نے ابھی اس پر کام شروع بھی نہیں کیا، اور دنیا کے 8 ارب لوگ آسمان کی مون کو پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ ہینڈرسن جس منصوبے پر کام شروع کر رہے اس میں گولائی میں بنے ایک ریزارٹ میں 4000 کمروں کا ایک ہوٹل ہوگا، جس میں 10,000 لوگوں کی رہائش کا انتظام ہوگا، اور اس لونر یعنی چاند کالونی میں لوگوں کو احساس ہوگا گویا وہ چاند پر چل رہے ہیں، اور یا چاند یا منہ یا گول عمارت پر ایستادہ ہوگا جو رات کے وقت جگمگا اٹھے گی۔ آج کا دبئی 2009 کے دبئی سے بالکل مختلف ہے۔ یہ کہنا ہے دبئی میں ریل اسٹیٹ ادارے آلساپ اینڈ آلساپ کے چیف ایگزیکٹو لوئس آلساپ کا۔ وہ کہتے ہیں جو عمارتیں بن کر تیار ہو گئی ہیں وہ فوراً بک رہی ہیں۔ دنیا بھر میں شرح سود میں اضافے نے عالمی کساد بازاری کے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ دبئی کی کرنسی درہم میں بہت حد تک امریکی ڈالر کے ساتھ ہی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور یہ امریکی فیڈرل ریزرو سسٹم کی شرح سے ہی منسلک نظر آتی ہے۔ مگر مشرق وسطی میں ریئل اسٹیٹ کی تحقیق کے ادارے نائٹ کنگ کے سربراہ فیصل درانی کہتے ہیں کہ دبئی کے خریدار نقد ادائیگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ 2022 میں خریداروں کے رجحان سے کیا جا سکتا ہے جنہوں نے چوتھی 5ویں قسط میں ہی تمام ادائیگی کر دی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ دی مون نامی اس پروجیکٹ میں کیزینو کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے۔ دبئی میں جہاں 7 نسلوں سے شیخ خاندان کی حکمرانی ہے، وہاں پر جوا غیر قانونی ہے، لیکن سیزرز پیلیس جیسے برینڈسیا تو پہلے سے موجود ہیں یا دبئی میں قائم کیے جانے کی توقع ہے، اور وین ریزارٹس نامی گیمبلنگ کمپنی 2027 میں دبئی کے شمال میں رأس الخیمہ میں ایک ریزارٹ تعمیر کرنا چاہتی ہے جہاں جوا بھی کھیلا جائے گا۔ دی مون منصوبے میں ہینڈرسن گلوب کی طرح گول عمارت کی تعمیر چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے MSG سفیر کے نام سے
$2.3 अरब का गुंबद मौजूद है जिसमें LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और इसका इफ्तिताह इसी साल लॉस वेगास में होगा। टॉम हेंडरसन कहते हैं कि उनका मून पूरा गोल होगा और उसमें रोशनी चांद के साथ ही घटती बढ़ती रहेगी, यानी पहली का चांद, आधा चांद और फिर 14वीं का चांद। सुना था चांद पर इंसान रहेंगे, आसमां पर तो ऐसा अब तक नहीं हो सका, शायद अब जमीन पर ऐसा मुमकिन हो जाए। इस तरह के तबसरे के साथ नाज़ी ग्रामी AP में लिखे गए बहुत सारे मवाद के साथ इस मजमून का इख्तिताम होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया तरक्की की किस हद तक पहुंच चुकी है और क्या कुछ हो रहा है। और दुबई में तो इस वक्त जो है सारी दुनिया उमड़ करके आ रही है उसकी खूबसूरती को अपने आंखों में बसाने के लिए और वहाँ जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए। बहरकैफ एक अलग दुनिया है जो रंग बिरंगी है और इस सिलसिले में भी अलग अलग तरह की खबरें आती रहती हैं जिसको सीधी बात मालूमात में इजाफे के लिए आपके सामने रखने की कोशिश करता रहता है। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।